حضرات گرامی قدر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ منشور ہوتا ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ انہی لوگوں میں سے جہلم کا ایک بد زبان انسان جس نے اپنی زبان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص کے لیے اور ان کی توہین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے حوالے سے جب ہم نے شیلہ رضا کے بیان کا تعاقب کیا تو ساتھ ہی اس بدبخت، گستاخ اور بد زبان آدمی کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کے اس کو چیلنج مباہلہ دیا تھا، اور ہمیں اس بات کا علم تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنا اور ائمہ دین کی تنقیص کرنا جن لوگوں کا شیوار شعار ہو، وہ ابطال باطل کے لیے اور احقاق حق کے لیے کبھی مباہلہ اور کبھی مناظرے کا راستہ اختیار کرنے کا آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ستم بالا ستم یہ ہے کہ مباہلے سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس بات کا ذکر کیا کہ مباہلے میں بیویاں نہیں ہوتی، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کے آئے تھے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے، تو بیوی تو نبی علیہ السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں۔ مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو لے آؤ، تو بیوی تو آئی نہیں تھی سر۔ اگر تو بیوی کو نہیں لے کے آنا چاہتا جا تو اپنی بیٹی کو لے کے، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تجھے اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اور تجھے شرع صدر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور شرع صدر کس کو ہوتا ہے؟ جس کو حقیقی معنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے مباہلہ غیر نبی کے لیے حرام ہے۔ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے۔ یہ حرام والی بات تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ مباہلہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام اشخاص کے لیے امت میں جاری رہے گا کہ جو لوگ احقاق حق کے باوجود، حق کے ظاہر ہونے کے باوجود جو ہے باطل کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، اور کسی ڈرانے والے کے ڈر کی پرواہ کیے بغیر ہرزہ سرائی کے راستے کے اوپر آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ اور پھر دلچسپی کی بات یہ، ہمیں یہ بات کہی ہے اگر مباہلہ کرنا ہے ان سے کرو جو توحید کی دعوت کو نہیں مانتے۔ کہ یہ مباہلوں کے چیلنج ان لوگوں کو دیں جن کا عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کا اختلاف ہے، کیونکہ آل امیہ کا دفاع بڑا ایشو ہے یا عقیدہ توحید بڑا ایشو ہے؟ عقیدہ توحید۔ تو یہ مباہلوں کے چیلنج آپ توحید کے مسئلے پہ نا دوسرے علماء کو کیا کریں، ان مسئلوں کو آپ سیریس نہ لیں۔ اگر غلط ہے تو پھر ہر ایک کے لیے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ لیکن تو سامنے نہیں آئے گا۔ اور دکھ کی بات یہ، تعصب کا مقام یہ ہے کہ اسلام جو ہے جو خاص قبیلے کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ایک خاص قبیلے کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کہنا کہ آل امیہ کی بدماشیوں کو میں وعدے کرتا رہوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اگر آپ بخاری مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں حدیثیں آئیں گی تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانیں گے اور اہل بیت کی شان میں بھی مانیں گے، چاہے آپ ہمیں کہتے رہے جو مرضی، ہم جھوم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ توہین تو شیلہ رضا نے بھی نہیں کہی تھی۔ اگر وہ قبیلہ معاذ اللہ بدماش تھا تو سوچنے کی بات یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام حبیبہ سے بنو امیہ سے نکاح کیا۔ حضرت رسول اللہ نے جناب رقیہ، جناب ام کلثوم کو خود بنو امیہ کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ راشد بنے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے سیدنا حسن کے بارے میں جب حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت رسول اللہ نے مومنوں اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا جو ہے ٹاسک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے فرما دیا، تو مجھے یہ بات بتلا جن کو آج معاذ اللہ تو بدماش کہہ رہا ہے، تیرا کہنے کا مطلب یہ ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مومن و مسلمان کے ہاتھ میں امت کے معاملات کو سونپنے کی بجائے معاذ اللہ کسی بد کردار آدمی کے ہاتھ کے اندر معاملے کو سونپ دیا۔